مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے موجود ہے جو مسلم اور بخاری میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. اس کے بھی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ حدیث پاک 3993 3252 3291 بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه رواہ مسلم و بخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور 3 کام اس نے نہیں کیے, کیونکہ حج کرنے کے بعد انسان یوں ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج وہ مقدس اور تمام عبادتوں میں حج سب سے زیادہ اجر رکھنے والی عبادت ہے, اور عبادتوں کو انجام دینے میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. فرض نماز پڑھی, فرض ادا ہوا, صغیرہ گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں آپ گئے, ثواب ملا, صغیرہ گناہ معاف. لیکن وہ عبادت جس میں سرے سے کبیرہ معاف ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں, یعنی اتنا فضل نشاور ہوتا ہے, اور وہ حج ہے کہ جس میں عرفات میں حاجی پہنچتا ہے اور بعد زوال کا وقت پاتا ہے اور غروب کا وقت پاتا ہے. تو یہ حدیث پاک آگے آ رہی ہے. فرما من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. فرمایا جس نے حج کیا اور 3 کام نہیں کیے, زبان سے گالیاں نہیں دی, فلم يرفث اس نے بد زبانی نہیں کی, فحش باتیں نہیں کی, بے حیائی کی باتیں نہیں کی, اپنے خیموں میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ دوست ہوتے ہیں ساتھ میں تو فرینک ہوتے ہیں, بالکل فرینکلی طور پر وہ آزاد ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں. تو وہ احرام کی حالت میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا, تو فلمیں ڈراموں کی بات, معاذ اللہ ادھر ادھر کی بات, کسی کے مذاق اڑانا, کسی کے چلنے پر دیکھو وہ کیسے چل رہا ہے, دیکھو اس کا احرام کہاں جا رہا ہے, دیکھو وہ کیسے اتر رہا ہے, دیکھو وہ کیسے کھا رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو بد زبانی کے زمرے میں آئے اور بالخصوص فحش اور بے حیائی کے زمروں میں آئے. ظاہر سی بات ہے حج کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی طرف سے اس بات کی اجازت اپنی باندیوں یعنی مسلمان عورتوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے چہروں کو کھلا رکھیں گی, اور مردوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ ان کے لیے آزمائشی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے. اتنی بڑی عبادت کا اجر ہے تو اس پورے آزمائش کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اگر رب یاد رہے اور حرمت والا وہ وقت یاد رہے تو نیکی کرنا بہت آسان ہے, اور رب یاد نہ رہے, آخرت یاد نہ رہے, بحثیت پکنک کے بندہ جائے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے احرام کیوں باندھا ہے, تو وہ اپنی نادانی کے اندر وہ سارے گناہ کر بیٹھتا ہے الیاذ باللہ, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف احرام باندھ کر میں حرم میں آ گیا تو حاجی ہو گیا, تو فقہی اعتبار سے تو اس کا حج ادا ہو گیا, لیکن عند اللہ اس کا حج نہیں. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا حج ادا ہونا یا کوئی عبادت ہونا, اور ایک ہے کہ اللہ بھی اس کو قبول فرمائے. وہ جب ہے کہ جب اس کے ظاہر و باطن کے ساتھ, اللہ کے خوف اور اخلاص کے ساتھ, اور ظاہراً ان تمام عبادتوں کو اسی کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا.